ساتھ اس جلوس کو نکال کے امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ تک پہنچائیں. کے ساتھ اس جلوس کو نکال کے امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ تک پہنچائیں. ابا کون؟ ابا کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا بڑے ابا. بڑے ابا سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے نا. بڑے ابا ہیں شیخ صدوق. جب شیخ صدوق اور شیخ مفید جو سارے علماء کے چھوٹے ابا اور بڑے ابا ہیں جب وہ لکھ گئے تو اب کیا کہہ رہے؟ پڑھا دیا. کیا پڑھا دیا؟ ہم نے کیا چیز پڑھا دی؟ جو کتاب میں لکھی تھی سنا دیا. اور وہ بھی ٹھیک سے یاد ہی نہیں ہو پاتا علماء کو. آدھا تہائی یاد ہوتا ہے، تھوڑا سا سنا دیتے ہیں اور بات چیزیں جان کے چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں نہیں آتی. ابھی حدیث جو ہے وہ سب نے لکھی ہے، اہل سنت نے بھی لکھی، تمام فرقہ والوں نے لکھی کہ جب ذات سلاسل فتح ہوئی اور آمد کی خبر ہوئی کہ علی جنگ فتح کر کے آ رہا تو رسول اللہ مدینے سے نکلے. عجیب عجیب واقعات ہوئے. ادھر علی جا کے لڑ رہے تھے وہاں اور یہاں صبح کی نماز رسول اللہ پڑھا رہے تھے. سورہ الم جیسے ہی پڑھ چکے تو ایک اور سورہ شروع کر دیا. ایسی سورہ الم کا کیا پہلی رکعت میں رسول اللہ ایک سورہ پڑھنے لگے. سب پہلی بار سن رہے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. آپ کو یہ سورہ پڑھا تو سب کہنے لگے یا رسول اللہ کا نیا سورہ کہنے ابھی تو اترا ہے. میں نے جیسے ہی الم ختم کیا جبریل آئے یہ سورہ لے کر. ادھر علی نے فتح کیا ادھر سورہ اترا. یعنی علی کی فتح کو اللہ نے جلدی سے سورہ الم کے بعد نماز میں شامل کیا. اہل سنت کی تفسیر مظہری اس نے بھی لکھا ہے. تمام اہل سنت مفسرین کہ بھئی یہ سورہ اس طرح اترا اس کی شان نزول یہ. لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں پر کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کہیں اور کیا نہ کہیں اور کہہ دیں تو پھر فیس بک پہ آ جائے. بات ہوگی سچی مگر اسے ٹیڑھی کر کے پیش کر دیں گے. ارے علی کا ذکر کہاں نماز میں اترا؟ علی کے گھوڑے کا میری تقریر کا ایک ٹکڑا ڈال دیا. بڑا تیر مارا، بڑا کمال کیا، اور وہ پرچہ بھی بٹا. ایک شان دائرہ کوئی بچی ہے اس میں جو ہے کہ شیعہ شرک کرتے ہیں کر کے پرچہ بٹا. اس میں بھی ایک لائن ڈال دی کہ ضمیر اختر نے یہ کہا کہ بھئی پاکستان قائد اعظم نے بنایا اور قائد اعظم پیدا ہوئے ذوالجناح کی منت کی وجہ سے تو اب ذوالجناح کے پیروں پہ سجدہ کرو. تو وہ ڈال دیا فیس بک پہ. کیا کمال کے دیکھو شیعہ کافر ہیں اور یہ کیسا کفر کیا. اور یہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں سنی بھی کہہ رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. شیعہ خود بھی اپنے کو کافر کہہ رہے ہیں اور دوسرے بھی شیعہ کافر کا مسئلہ خوب چلا ہوا. بہت مزیدار بات چل رہی ہے یہ. تو آپ جناب انہوں کا دیکھو یہ ذاکری کیا کہہ رہے ہیں. اب جواب دوں. حالانکہ وہ ایک مزاح طنز ہے. سجدے کے معنی شکرانہ کرو. یعنی اب آپ دیکھیں کیفی آزمی مشہور شاعر. اب اگر وہاں جا کے آپ برا بھلا کہیں 8 کونسل میں سب آپ کو ماریں گے اگر کیفی آزمی کو برا کہیے. ان کے مجموعے کا نام ہے آوارہ سجدے. مارو پیٹو وہ تو مر ہی گئے، اب وہ تو مر گئے. ان کا داماد ہے آج کل بڑا مشہور شاعر ہے. آج کل وہ بڑا مشہور ہو رہا ہے مگر کیا مشہور ہو رہا ہے. اس نے اپنے کلام کا ترجمہ انگریزی میں ڈیوڈ میتھیوز سے کروایا. وہ وعدہ تھا بہت ڈالر دیں گے. وہ رو رہے ہیں کہ پیسے بھی وہ کما رہا ہے وہاں بمبئی میں اور دوسرے پروفیسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو آوارہ سجدے کس سے شکایت کریں گے کیا کہ سجدے بھی آوارہ ہو. لیکن اس کے اندر
اندر شاعر کی کوئی حکمت ہوگی، اس لیے کہ شاعری حکمت ہے. شاعری کو آپ برا بھلا کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ عربوں نے جو شاعری کی ہے اور جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، وہ ایام جاہلیت کے قصیدے. کوئی قصیدہ ایسا نہیں ہے جس میں عشق و معشوقی کا ذکر نہ ہو، اور وہ شیعہ سنی مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا گیا. سب معلقات 7 قصیدے ہیں اور اسے پڑھ کے توبہ 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 توبہ، اس کا ذکر نہیں ہوتا. الٹی سیدھی مجلس میں تنقیدیں ہوں گی. جتنی تہذیب سے یہاں بات ہو جاتی ہے کہیں دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ہوتی، اور جس احتیاط سے بات ہو جاتی ہے اور جس پاکیزگی سے بات ہو جاتی ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اسی میں مجال نہیں ہے کہ اتنی پاکیزگی سے گفتگو کر سکے. تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی سجدے کا مطلب ہے جاؤ شکریہ ادا کرو. سجدے کا مطلب ہے کہ کسی پہ صحابہ سے کہا گیا کہ تم کیوں ذوالجلال کے دشمن ہو گئے ہو؟ بھائی وہ تو قابل احترام ہے کہ جاؤ، پاکستان بنا ہے اس کی وجہ سے قائد اعظم پیدا ہوئے منت میں ذوالجلال کی، اور انہوں نے پاکستان بنا دیا، تو تم اب پاکستان مدھم کرو. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نہ کفر مطلب ہے نہ اس کا مطلب شرک ہے. لیکن اب جواب دے دو، اسی گھوڑے کا ذکر اللہ نے نماز میں پڑھوا دیا. اب لا جواب تو میں جانوں، اب اس کو فیس بک پہ ڈالو، ڈالو فیس بک. وہ تو ایک ادبی بات تھی. غالب کا مشہور قصیدہ ہے، ان کے دیوان میں موجود ہے، حضرت علی کی شان میں. اس میں غالب نے کہا کہ دلدل تو علی کا وہ ہے کہ جیسے جیسے وہ سم بناتا جائے میں ہر سم پہ سجدہ کرتا جاؤں، میں ہر سم پہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید خطرے میں پڑ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو قیمتی چیز ہوگی وہ نذرانے میں دینا چاہے گا. سجدے سے پڑھ کے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اب اس جانور کی وفا پر شاعر یہ کہہ رہا ہے وہ ایسا کرے گا نہیں، ایسا نہیں کرے گا کہ دلدل نکلے تو غالب سجدے کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ اپنا مذاق تھوڑی اڑوائیں گے کہ آبا خبا پہنے ہوئے ہیں دیوان بغل میں اور سجدے کر رہے ہیں سڑک کے اوپر. یہ عقیدت ہے، کریں گے نہیں ایسا. یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے ان کو جو علی کے دشمن ہیں. یہاں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذوالجلال کو سب سجدے کرنے لگے، بالکل نہیں کریں. آپ کیا ضرورت ہے سجدے وجدے کرنے کی؟ ذوالجلال کو کیا سجدہ؟ آپ کو بتایا جا رہا ہے ذوالجلال کی یہ اہمیت ہے. اس شریف جانور کی دشمنی نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے سورہ الحم کے بعد اپنے نبی سے نماز میں یہ پڑھوایا کہ ایک طرف نبی یہ پڑھ رہے ہیں صبح کی نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والے، اور ایک دم سے پڑھنا تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، اس کے سموں سے اٹھتی چنگاری کی قسم، اس کے منہ سے گرتے جھاگ کی قسم. ارے گھوڑے کے منہ کا جھاگ اور اس کے سم نماز کا حصہ بن گئے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ بدعقلوں کو، کم عقلوں کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ذرا مجھے سمجھا دیجیے آپ، مطلب کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیں قرآن کھولیے 30ویں پارے میں، کھولیے، اور اس کے بعد یہ سورہ سامنے رکھا ہوا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، تیز دوڑتے گھوڑوں کی قسم. اور لائیے میرے سامنے قرآن. اب یہاں لکھا ہے قرآن میں گھوڑا، میں نے کیا کیا؟ کفر ہو گیا. مجھے بتاؤ کیا کفر ہو گیا؟ قرآن میں لکھا تھا گھوڑا، میں نے سجدہ کر لیا. کر لیجیے جا کے. تو پھر کیا فتویٰ لیں گے؟ سرکار اللہ غلطی ہو گئی اس لیے جمعے کی نماز آج پڑھنے آیا ہوں. کیا ہوا؟ سرکار وہ بس وہ ایسی عقیدت تھی قرآن سے اللہ سے
سورہ والعادیات پڑھ رہا تھا، تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے، میں نے سجدہ کر لیا، تو کفارہ کیا دینا ہوگا سرکار؟ نہیں تو سرکار جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟